چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کا مستقبل روشن اور درخشندہ کریں تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں ان ایام کی قدر اس انداز میں ہم مساجد کا رخ کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں، شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں، شہداء کے لیے محافل قائم کی جائیں۔ آج کا دن یہ ناچنے گانے، شراب نوشی اور جگہ جگہ پہ وہ مختلف قسم کی بیٹھکیں کر کے وہ گزارنے کا دن نہیں ہے، بلکہ 14 اگست کا دن اللہ کے حضور شکر کا دن ہے، شکرانے کے نوافل پڑھنے کا دن ہے۔ اور یاد رکھو یہ عرض پاکستان خود بخود مارز وجود میں نہیں آ گئی، یہ میرے حضور کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ حدیث ابن عساکر ہے، جناب ابن عساکر لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور خود ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی حیات طیبہ کے اندر کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی اور خوشبو آواز، ایسی خوشبو آتی ہے کہ جس خوشبو کی مثل مجھے کہیں سے خوشبو نہیں۔ ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کا تذکرہ میرے حضور نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا، اور حضور پتہ اس انداز میں ہند کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضور کے چہرے پہ وہ خوشی کے آثار ہوا کرتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی کمال کی بات کہی، کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ حضور کے اس جملے کا تذکرہ اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور خود بخود یہ ارشاد فرما رہے اس حدیث کی عکاسی اس شعر میں کرتے ہیں۔ تو یہ وطن میرے حضور کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی نظر عنایت ہے اور اولیاء کا فیضان ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو پھیلانے والے کون ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام پھیلانے والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ عبداللطیف بٹائی ہیں، وہ پیر مہر علی شاہ ہیں۔ آپ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، سلطان باہو ہیں۔ یہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے دلوں سے غلاظ سے نکال کر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی وہ شمع روشن کی ہیں کہ اسلام کے ساتھ یہ وابستہ ہوئے ہیں۔ تو یہ اولیاء کا فیضان بھی ہے اور میرے حضور کی نظر عنایت بھی ہے۔ دیکھیں وہ شخص جس کا نام نواب آف کلات کہا جاتا ہے، جو ابتدا میں اسلام کا دشمن تھا، پاکستان کا مخالف تھا، جب قائد اعظم علیہ الرحمہ کو ووٹ ڈالنے کا وقت آیا تو یہ شخص اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا، لیکن جب ووٹ ڈلے تو ووٹ ڈلنے کے بعد اس نے برملا اعلان کیا، میں نے ووٹ ڈالا ہے تو پاکستان کے حق میں ڈالا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو ایک وقت تک خلاف تھا، پاکستان کے بننے کے بھی خلاف تھا، قائد اعظم کے بھی خلاف تھا، تو پھر تو نے اس کے حق میں ووٹ کیوں ڈالا؟ وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے میرے اور آپ کے دلوں کو شاد کرنے والا جواب ہے۔ وہ جواب آگے سے دیتا ہے، کہا رات میں سویا تھا، رات سویا، میری آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، محمد عربی تشریف لے آئے اور آ کے فرمایا اے نواب صبح اٹھ کے تو نے ووٹ ڈالنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں ڈالنا ہے، پاکستان کے حق میں ڈالنا ہے۔ دیکھیں میرے حضور کیسے مدد فرماتے ہیں۔ یہ میرے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فیضان ہے، ان کی نظر عنایت ہے یہ پاکستان۔ اور یاد رکھیے گا، لاکھوں لوگ مل کے بھی اسے مٹانے چلے آئیں، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ 73 سال ہو گئے، لاکھوں سازشیں ہیں، لاکھوں لوگ کھانے والے ہیں اس ملک کو، لیکن آج تک اسے کوئی بھی بگاڑ نہ سکا۔ یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیوں؟ یہ پاک وطن مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ پاک وطن ہمیشہ تا قیامت، اور یاد رکھنا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اس وقت جب اسلام کا علم پورے دنیا پہ پھیلے گا، پوری کائنات میں بس ایک ہی علم ہوگا، وہ علم کس کا ہوگا؟ وہ اسلام کا علم ہوگا۔ تو یاد رکھنا اس وقت بھی اس کام کی حقیقت میں ابتدا اور علمدار جو خطہ ہوگا وہ پاکستان کا، اس ارض پاک کا خطہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہی وہ ارض پاک ہے جس ارض پاک سے پوری دنیا میں اسلام کی کرنیں پھیلیں گی اور اسلام کا علم۔ آپ سارے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیں گے، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اولیاء کا ہے فیضان۔ عرض پاکستان تو ہمیشہ سلامت رکھے،
افواج پاکستان ہمیشہ سلامت رہے۔